अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो 3 सबक 9वीं जमात में हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। उसके सवालात और जवाबात की वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग जितना जल्दी हो सके उसे अपने बयाज में नोट कर ले। तो आज चौथा सबक तहनीद, जिसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं, हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहली बात, ज़बान बहुत से अल्फाज का मजमुआ होती है। मजमुआ यानी होता है जमा, जमा से बना है मजमुआ, यानी बहुत सारे अल्फाज को जमा करके क्या बनता है, एक ज़बान बनता है। मगर कोई ज़बान अपने आप में खालिस नहीं होती। खालिस यानी प्योर, यानी उसमें कुछ ना कुछ दूसरे ज़बान भी मिक्स होते रहते हैं। आगे देखें, वही बताते हैं, यानी हर ज़बान पर दूसरी ज़बान या ज़बानों के असरात होते हैं। अक्सर लफ्ज़ों के बारे में कहा जाता है कि ये खालिस नहीं। अगर ये उर्दू में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इनकी आवाज़ें और इनके माना अरबी, फ़ारसी या संस्कृत वगैरह ज़बानों से उर्दू में आते हैं। लफ्ज़ों में आवाज़ों और मानों की तब्दीलियाँ फितरी और लाजमी हैं। यानी एक लफ्ज़ है, जब उसे दूसरे इलाके के लोग या दूसरे मुल्क के लोग जब बोलते हैं तो वो उसका माना कहीं ना कहीं बदल देते हैं या उसे बोल नहीं पाते हैं, यानी उसकी आवाज़ वो बदल देते हैं। मसलन आप देखेंगे कि अंग्रेज़ जो होते हैं वो हिंदी लफ्ज़ बदल डालते हैं, यानी वो वैसा बोल नहीं पाते हमारी तरह। उसी तरह हम अरबी है या इंग्लिश है, उसके अल्फाज उसके माना बदल देते हैं, उन्हें सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो आगे देखते हैं, ये अचानक ही सामने नहीं आती। इन तब्दीलियों को वजूद में आने के लिए ज़माने लग जाते हैं। हमारी ज़बान उर्दू है, उर्दू ने भी दूसरी बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों से अल्फाज लिए हैं। इन लफ्ज़ों को अपनाते हुए उर्दू में सूती और मानवी तब्दीलियाँ भी वाक़ई हुई हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जब ज़बान या भाषा जब एक इलाके से दूसरे इलाके में या एक मुल्क से गैर मुल्क में जब जाते हैं तो वो उनका जो आवाज़ है, जो उनका टोन है, जो उनके बोलने का अंदाज़ है, वो बदल जाता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, अरबी ज़बान में अलिफ बा ता सा पढ़ा जाता है, लेकिन जब हमारे उर्दू ज़बान में वही अल्फाज आए तो हम क्या पढ़ते हैं, अलिफ बे ते से, है ना। ये फ़र्क हम नहीं कर पाते हैं। तो वही बता रहे हैं, ज़ेल के सबक में ऐसी ही तब्दीलियों के बारे में दिलचस्प अंदाज से ज़बान के एक बड़े अहम उसूल का तारुफ़ कराया गया है। तारुफ़ यानी होता है उसके बारे में ज़िक्र कराया गया, पहचान कराया गया है। मज़मून देखते हैं क्या कहा गया है इसमें, कि मज़मून एक नसरी सिन्फ है। नसर यानी होता है बिखरा हुआ, और नज़्म यानी क्या होता है, नज़्म यानी होता है बिल्कुल सिमटा हुआ, इंतज़ाम के साथ कोई चीज़ जब रखा जाता है तो उसे कहते हैं नज़्म, नज़्म ज़ब्त। तो सिन्फ यानी क्या होता है, क़िस्म, सिन्फ की जमा असनाफ, क़िस्म की जमा अक़साम। तो मज़मून जो एक नसरी सिन्फ है, आप देखेंगे कि आपकी किताब का जो हिस्सा है वो आधा किस पे मुश्तमिल है, नस्र पे, यानी सबक हम पढ़ते हैं उसे नस्र कहते हैं। इसी तरह आधा हिस्सा जो है वो नज़म पे मुश्तमिल है। नज़म में चाहे वो गज़ल हो, चाहे मरसिया हो, हम्द, नात, मनक़िबात, मनाजात, ये सब दुआइया नज़म हो, ये सब नज़म में आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह मज़मून है या जो भी आप कह लें, मज़मून है, सबक है, सारे किस में आते हैं, नसर में आते हैं। इसमें किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख़याल किया जाता है। मरबूत बना है रब्त से, रब्त, रे बे तो रब्त, रब्त यानी होता है ताल्लुक़, तसलसल, सिलसिला। तो यानी क्या कहना चाहते हैं कि इसमें किसी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख़याल किया जाता है। यानी जो मज़मून है उसमें वो एक नसरी सिन्फ है, और इसमें जो ख़याल बयान किया जाता है मज़मून में, उनके आपस में क्या तसलसल पाया जाता है। इसके लिए मौजू की कोई क़ैद नहीं है। मज़मून में इल्मियत और संजीदगी पाई जाती है। इसके बयान में ख़यालात का तसलसल ज़रूरी है। मज़मून निगारी का फ़न मुस्तक़िल तरक्की कर रहा है। उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त से हुआ। फिर आगे क्या बताते हैं कि सर सैयद और उनके मुआसिरीन ने कौम की इस्लाह के लिए एक वसीले के तौर पर मज़मून लिखे। सर सैयद अहमद ख़ान आपने नाम सुना है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। आज़ादी से पहले की बात है ये। तो इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, और उनके जो दोस्त थे, उनके हम असर मुआसिरीन यानी हम असर, उनके दोस्त, उनके हम उम्र लोगों ने कौम की इस्लाह के लिए उस वक्त लोगों के अंदर ज़हनी बेदारी, यहाँ पर आप देखेंगे कि उस अहद में, उस ज़माने में आवाम में ज़हनी बेदारी पैदा करने के लिए मज़ामीन लिखे गए। आगे देखते हैं, जान पहचान सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को दीसना बिहार में पैदा हुए। उनके अजदाद में बड़े बाकमाल लोग गुजरे हैं। अजदाद यानी क्या होता है, दादा।
ابتدائی تعلیم انہوں نے سماجی روایات کے مطابق گھر پر حاصل کی، پھر بہار کے مختلف مدرسوں میں داخل کیے گئے۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو دارالعلوم لکھنؤ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، اس میں کسی مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ہر مسلک کے لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے مشہور ہے کیونکہ وہاں پہ کسی مسلک کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر مسلک کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ مدرسہ بہت فیمس ہے۔ تو یہ اسی زمانے میں لکھنؤ میں قائم ہوا۔ سید سلیمان نے 1901 میں یہاں داخلہ لے لیا اور کئی علوم میں دسترس حاصل کی۔ دسترس یعنی مہارت۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے، صحافت یعنی اخبار وغیرہ کے کاروبار سے وہ وابستہ رہے یعنی جڑے رہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال میں ادارت کی۔ ادارت یعنی کیا ہوتا ہے کہ رسالہ، اخبار، کتاب وغیرہ جو مرتب کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، اور اس میں جو مضمون لکھنے والے ہوتے ہیں تو وہ سارے کام یہ کرتے تھے۔ پھر کسی وجہ سے یہ ملازمت چھوڑ کر وہ پورا مہاراشٹر چلے آئے، جہاں واڈیا کالج میں انہیں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا۔ یہیں انہوں نے عبرانی اور انگریزی زبانوں میں استعداد پیدا کی۔ مولانا شبلی کے اصرار پر، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر سید سلیمان ندوی نے اعظم گڑھ میں شبلی کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین کی ذمہ داری سنبھالی۔ اعظم گڑھ، یہ دھیان رکھیں آپ کہ شبلی نعمانی جو تھے وہ اعظم گڑھ میں ان کا ایک ادارہ تھا دارالمصنفین، تو وہاں کی ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی ایک بلند پایہ مصنف تھے، انہوں نے مذہب و فلسفہ، تاریخ اور زبان و ادب میں اعلیٰ پایے کی تنقیدی اور تحقیقی مقالات لکھے۔ سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عرض القرآن، خطبات مدارس، نقوش سلیمانی وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ سیرت عائشہ میں کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے مکمل زندگی کے حالات و واقعات نقل کیے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ صحیح واقعات اور اس کو تحقیق کر کے ڈھونڈنا، پھر اس میں سے جو صحیح ہے جو غلط ہے اسے چھانٹنا، اس کی تمیز کرنا کی، تو یہ سارے کام انہوں نے کر کے ایک کتاب کیا لکھی ہے؟ سیرت عائشہ۔ اور بھی بہت سارے ان کی کتاب ہے۔ مولانا شبلی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہے تھے، یعنی جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تھے، سید سلیمان نے کیا کیا؟ سیرت عائشہ لکھا۔ تو جو مولانا شبلی نعمانی تھے وہ سیرت النبی پہ کتاب لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بیماری نے انہیں یہ مکمل نہ کرنے دیا۔ انہوں نے سید صاحب سے یعنی سید سلیمان ندوی سے اصرار کیا، گزارش کی کہ اسے مکمل کر دیں، یعنی اس کتاب کو میں نے آدھا لکھا ہے اور اسے مکمل تکمیل تک آپ پہنچائیں۔ سید صاحب نے 6 جلدیں مزید لکھ کر اسے مکمل کیا۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، انہوں نے کراچی میں سن 1953 میں وفات پائی، یعنی آزادی کے بعد۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ تہنید کہ اگر ہم ٹھیٹھ معنی کریں تو ہندیانہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیٹھ یعنی ہوتا ہے اصل، خالص، پیور، یعنی تہنید کے اصل معنی اگر دیکھا جائے تو ہندیانہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح اصل میں عربوں سے چلی، وہ جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر خرات کر اس کو عربی بنا ڈالتے تھے تو وہ اپنے اس عمل کو تعریب کہتے تھے۔ خرادنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ چھیلنا، کاٹ چھانٹ کرنا، یعنی کسی لفظ کو کاٹ چھانٹ کر اپنے زبان میں جب عربی بنا ڈالتے تھے تو وہ اپنے اس عمل کو کیا کہتے تھے؟ تعریب کہتے تھے۔ یہی قاعدہ فارسیوں نے اپنی زبان میں جاری کیا تو اس کی تفریز کر کے اسے فارسی بنا لیا، یعنی فارسی بھی کیا کرتے تھے اسی طرح کوئی دوسرے زبان کا لفظ جب اپنے زبان میں لیتے تھے تو اسے بھی کاٹ چھانٹ کر کیا کرتے تھے؟ فارسی جب بنا لیتے تھے اسے تفریز کہتے ہیں۔ اب جب اہل ہند یہی کریں، یعنی اہل ہند بھی یہی عمل کریں، جب دوسرے زبان کی علاقے کے لفظ اپنے زبان میں جب داخل کریں تو کیا کریں گے؟ دوسرے زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر تراش خراش کے، کاٹ چھاٹ کے اپنی زبان میں ملا لیں تو اسے تہنید کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ عمل جب عربی کریں گے تو اسے تعریف، فارسی کریں گے تو تفریز، ہند یعنی ہم لوگ کریں گے ہندوستان والے تو اسے تہنید کہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اصول زبانوں کے بڑھنے اور پھلنے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ قریب دنیا کی سبھی زبانوں میں چلتا ہے اور اس کے معنی بغیر ممکن ہی نہیں کہ زبان ترقی کر سکے۔ بات یہ ہے کہ زبان جامد چیز نہیں۔ جامد یعنی کیا ہوتا ہے؟ رکا ہوا، جمع ہوا، یعنی زبان جو ہے وہ دن بدن
تبدیل ہوتے جاتا ہے، اس میں نئے نئے الفاظ شامل ہوتے جاتے ہیں جن کے نئے نئے معنی نکلتے جاتے ہیں۔ تو زبان رکی ہوئی چیز، جمی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو ترقی کرتے جاتی ہے دن بدن، وہ ہمیشہ بڑھتی پھلتی اور عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ جو زبان بڑھنا چاہے گی اس کو دنیا کے دوسری زبانوں سے سروکار رکھنا پڑے گا، یعنی جو زبان اگر چاہتی ہے کہ وہ ترقی کرے تو اسے دوسری دنیا کی زبانوں سے بھی سروکار یعنی میل ملاپ رکھنا پڑے گا، اور قوموں کے میل جول کے ساتھ ان کی بولیوں اور لفظوں کی آمد و رفت بھی لگی رہے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں دوسری زبانوں کے لفظ شامل ہوتے رہیں گے۔ ہر زبان، یہاں پر سیکنڈ پیراگراف میں آ جائے کہ ہر زبان کے لفظوں میں حرفوں کی خاص ترتیب اور اس ترتیب سے خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح انسان سب برابر ہے، پھر بھی فرنگی، حبشی، ہندی، چینی، ترکی سب کی شکلیں ایک سی نہیں ہوتی، ہر ایک کا رنگ، روپ اور ناک نقشہ ایک نہیں ہوتا۔ یہی مختلف بولیوں اور ان کے لفظوں کا حال ہے، یعنی جس طرح انسان برابر ہیں لیکن پھر بھی جو فرنگی، حبشی، ہندی، چینی، ترکی سب کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ان کا رنگ، روپ، ناک نقشہ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو مختلف زبانیں ہیں، مختلف بولیاں ہیں، ان کے لفظوں کا بھی یہی حال ہے۔ اسی لیے ایک قوم کا آدمی جب دوسری قوم کی بولی کا لفظ لیتا ہے تو اس کی زبان کی فطرت مجبور کرتی ہے کہ ارادے اور احساس کے بغیر اس کی شکل بدل دے۔ یعنی ایک قوم کا آدمی جب دوسری زبان کا کسی قوم کا لفظ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو دیکھیے وہ بول ہی نہیں پاتا ہے۔ تو فطرت یعنی زبان کی جو فطرت ہے کہ جب وہ چیز وہ جانتا ہی نہیں ہے اور بولنے کی کوشش کرے گا تو کہیں نہ کہیں اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ ہندوستان کے باہر کا آدمی خواہ کچھ ہی کرے، وہ ہمارے ہندی حرفوں کو کبھی نہ بول سکے گا، وہ اس کو کچھ نہ کچھ بدل دے گا، یعنی صحیح سے تلفظ اس کی ادا نہیں کر پائے گا، پروناؤنس نہیں کر پائے گا، اور نہ وہ ہمارے لہجے سے ہمارے لفظوں کو نکالے گا، وہ اس میں بھی کچھ ہیر پھیر کرے گا، یعنی وہ ادا نہیں کر پائے گا اچھے سے۔ یہی حال ہندیوں کا بھی ہے، یعنی ہندوستان میں بھی یہی حال ہے۔ عربی کے خاص حروف وہ ادا نہیں کر سکتے، عین، حمزہ، الف اور سے، صاد، سین میں اور تے، تو میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر عربی میں جو عربی مدرسے سے پڑھے ہوں گے وہ آپ کو یہ لفظ پڑھ کے بتائیں گے، تو میں بتاتی ہوں کہ اسے کیسے پڑھتے ہیں۔ عربی میں پڑھتے ہیں عین، حمزہ، الف، سے، صاد، سین، تا، پو، تو یہ فرق ہے۔ لیکن ہم ہندوستانی جو ہیں وہ جو مدرسہ نہیں پڑھے ہیں، آپ دیکھیں گے عام طور سے تو وہ کیسے پڑھتے ہیں، عین پڑھتے ہیں، حمزہ، الف، سے، صاد، سین، کوئی فرق نہیں کرتے، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مدرسہ وغیرہ جب جائیں گے آپ بڑی کلاس میں تو وہاں پر باقاعدہ یہ حرف سکھایا جاتا ہے کہ عین کیسے نکلتا ہے، سے اور صاد میں کیا فرق ہے، سے ہلکے اس سے پڑھتے ہیں، صاد تھوڑا سا وہ لگتا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو یہ سارے فرق جو ہے ہندوستانی عام طور سے نہیں کرتے ہیں، تو یہی بتانا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اس لیے دوسری زبان کا جو لفظ ہمارے یہاں آئے گا وہ جب تک اپنی بیگانگی چھوڑ کر بالکل گھریلو نہ بن جائے وہ ہمارے دیش میں نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ کے جو ہزاروں لفظ ہماری زبان میں آ گئے ہیں وہ ہماری زبان کے قاعدوں پر چڑھ کر ہماری زبان کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ آگے، عربی کا صحیح لفظ تمنی ہے، مگر فارس والوں نے اس کو لیا تو تمنا کر دیا اور ہم نے بھی اسی کو قبول کیا۔ یعنی عربی میں ایک لفظ ہے تمنی، فارس والوں نے اس کو تمنا بنا دیا اور ہم نے بھی کیا قبول کیا، ہم نے بھی تمنا لفظ کو قبول کیا، تمنی کو نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ عربی تماشی کو ایرانیوں نے تماشا کیا اور ہم کو بھی یہی تماشا پسند آیا۔ یعنی عربی میں ایک لفظ تماشی ہے، ایرانیوں نے کیا کر دیا، اس کو تماشا بنا دیا اور ہم نے بھی تماشا لفظ کو قبول کیا۔ لالٹین کی اصل لینٹرن ہے مگر ہم کو لالٹین ہی کی روشنی پسند ہے۔ لفظ تبادلہ عربی کے لحاظ سے غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن ہماری زبان میں یہ صحیح ہے، اس کو چھوڑ کر مبادلہ یا تبادل بلوانے کی کوشش زبردستی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تبادلہ، مبادلہ اور تبادل تینوں کے معنی ایک ہی ہیں، تبدیلی، لیکن عربی میں مبادلہ بولا گیا اور جب یہ ہماری زبان میں آیا تو ہم نے اسے کیا بنا دیا، تبادلہ بنا دیا۔ آگے، اسی سے کسی زبان کی خود مختارانہ حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ لفظ خواہ کسی قوم اور ملک کے ہوں، جب وہ دوسری قوم اور ملک کی زبان میں چلے جاتے ہیں تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو پیدا کہیں ہوئے ہوں لیکن جب کسی دوسرے ملک کی رعایا بن جاتے ہیں تو اسی دوسرے ملک کے قاعدے اور قانون ان پر چلا کرتے ہیں۔
उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि उनकी पैदाइश कहाँ की है और ये पहले किसकी रियायत है। आगे, किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने के बाद हमको हक है कि हम उसके वो माना समझे जो असल माना से मजाज के तौर पर या उसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़बान में पैदा हो गए हैं। इसी फ़िक्रे में देखिए कि वजहुन अरबी लफ्ज़ है, इसे हम क्या पढ़ते हैं वजह, लेकिन अरबी में इसे वजहुन पढ़ते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूँ कि वजहुन कैसे लिखते हैं। वाव जीम ज़बर वज, इस तरह से, ये साकिन जीम पे और है दो पेश हुन, वजहुन। वजहुन यानी होता है चेहरा, तो अरबी में इसको वजहुन पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे वजह पढ़ते हैं। अब देखिए आप क्या बताते हैं आगे कि इसी फ़िक्रे में देखिए कि वजहुन अरबी लफ्ज़ है, अरबी में इसके माना मुंह के होते हैं। मुंह देखिए, चेहरा अलग होता है, मुंह अलग होता है। मुंह यानी ये होंठ के हिस्से को कहा जाता है मुंह, और चेहरा पूरे चेहरे को कहते हैं। तो मुंह के होते हैं, इससे रुख के माना पैदा हुए, यानी मुंह किसी तरफ जब हम करते हैं तो उसको एक तरफ से क्या माना लिया गया, रुख, यानी किसी तरफ रुख करना, और इससे सबब के माना पैदा हुए। सबब यानी वजह, यानी अरबी का जो लफ्ज़ था वजहुन, उससे क्या माना लिया गया, मुंह, मुंह से रुख के माना पैदा हुए, फिर रुख से क्या माना पैदा हुआ, सबब पैदा हो गया, खुद सबब किया। अरबी में इसके माना रस्सी और डोरी के हैं, यानी सबब के माना अरबी में रस्सी और डोरी के हैं जिससे किसी को बांधा जाए, इससे अरबी में ज़रिया के माना पैदा हो गए। लफ्ज़ नक़द को देखिए कि ये क्या है। नक़द के अरबी माना परखने के हैं, इससे रिव्यू के माना में आजकल नक़द या तनक़ीद बोलते हैं। चूँकि परखे सिक्के जाते हैं, इससे फ़ारसी में नक़द के माना सिक्के के हो गए और दाम की सूरत में सिक्के दिए जाते हैं, इसलिए उर्दू में नक़द दाम के माना इस दाम के हुए जो फ़ौरन दिए जाएं, और नक़द और उधार दोनों मुकाबिल के उर्दू लफ्ज़ हो गए। यानी इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि लफ्ज़ जो नक़द है वो अरबी में माना होते हैं परखने के, इससे रिव्यू के माना में आजकल नक़द या तनक़ीद बोलते हैं। यानी नक़द के माना हमने क्या ले लिया, रिव्यू। रिव्यू यानी होता है नज़र षानी करना, यानी किसी चीज़ पर दोबारा नज़र डालना, उसको दोबारा से चेक करना, जांचना, परखना। तो हमने परखने से उसका माना क्या ले लिया, नज़र षानी ले लिया, रिव्यू ले लिया। तो फिर उससे क्या हुआ, क्योंकि परखा सीखा जाता था, और फ़ारसी में नक़द के माना सिक्के के होते हैं, फिर दाम की सूरत में क्या हुआ, सिक्के दिए जाते हैं, इसलिए उर्दू में नक़द दाम के माना में आ गया, दाम के माना में आया। और उस दाम के दिए हुए जो फ़ौरन दिए जाएं, यानी आप देखें नक़द देंगे या उधार, तो नक़द और उधार ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड हो गए। नक़द यानी फ़ौरन दे देना और उधार यानी पैसा बकाया रख देना। तो यही समझाना चाहते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं कि इलाका हिंदुस्तान में ज़मींदारी के गाँव को कहते हैं, अरबी में इसके माना लगाव के हैं। इलाका यानी अरबी में क्या होता है, लगाव। इसी लगाव से हर चीज़ जिससे आपको लगाव है आपका इलाका है। गदर के माना अरबी में बेवफाई होते हैं, गदर यानी बेवफाई होता है, इससे उस बेवफाई को कहने लगे जो फ़ौज अपने अहद को तोड़कर अपने अफसरों से करे, उस फौजी बेवफाई का नतीजा बदअमनी है। खानों में आज भी दौलत बरतानिया और दबल यूरोप हम बोलते हैं। सल्तनत और बादशाही खुशकिस्मती से हाथ आती है, इसलिए ईरानी दौलत को खुशकिस्मती के मानों में बोलने लगे, जिसकी यादगार फ़ारसी की बदौलत हमारे हिंदुस्तान में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाता है। जैसे कहते हैं कि आपकी बदौलत ये मिला, और फिर बदौलत ज़रिया के माना में हो गया। यानी देखिए खुशकिस्मती की वजह से दौलत हाथ में आती है, तो ईरानी क्या दौलत के माना लेने लगे, खुशकिस्मती लेने लगे। फिर जिसकी यादगार फ़ारसी की बदौलत हमारे हिंदुस्तान में भी लफ्ज़ बदौलत, तो आप देखेंगे कि बदौलत लफ्ज़ ईरान फ़ारस वालों ने इस्तेमाल किया, फिर वहीं से हमारे हिंदुस्तान में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाने लगा कि आपकी बदौलत, आपकी वजह से मिला। तो बदौलत के माना क्या हो गया, ज़रिया बन गया कि आपके ज़रिया मुझे ये चीज़ मिली। खुशकिस्मती की बड़ी निशानी ज़र व माल है, इसलिए कि ये ज़र व माल भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसको भी दौलत कहने लगे, और इससे दौलत, दौलतमंद और दौलतमंदी के लफ्ज़ हिंदुस्तानी को हाथ आए। यानी दौलत से बहुत सारे लफ्ज़ बने, दौलतमंद, दौलतमंदी। अरबी में गुस्सा के माना हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के हैं, हिंदुस्तानी में इसके माना गैज़ो गज़ब के हो गए। यानी गुस्सा के माना हलक में कोई चीज़ अटक जाना, ये अरबी में है, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे गुस्सा के माना क्या हो गया, एकदम गुस्सा, गैज़ो गज़ब, खफा
فارس کیسے بنا اب وہ آگے بتاتے ہیں کہ فارسی میں خفا ہے، یعنی عربی میں لفظ غصہ اور فارسی میں لفظ خفا دونوں کے معنی سیم ہیں، تو ہندوستانی میں خفا ہونا، ناراض ہونے کے معنی میں آنے لگا۔ بعض لفظ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے۔ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں، چونکہ نجوم اور جوتش یعنی بابا وغیرہ ہم کو یقین دلایا کہ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں، اس سے ہم نے فلک سے فلاکت بنایا اور اس سے فارسی کی ترکیب دے کر فلاکت زدہ، یعنی زدہ جو لفظ ہے وہ فارسی کی ترکیب ہے، ایک اصول ہے، رول ہے، گرامر ہے۔ تو ترکیب یعنی کیا ہوتا ہے؟ گرامر، ایک اصول کے تحت ہم نے اسے فلاکت زدہ بنایا، یعنی فلاکت کا مارا، اور پھر اس کو عربی لفظ سمجھ کر اس کا مفلوق بنایا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہہ دیا، الف لام لگا کے اس کو مفلوق الحال کہہ دیا گیا، حالانکہ اس کے ان معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بعض جو لفظ ہیں وہ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے، یعنی عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں، تو ہم نے کیا خیال کیا، ہم نے کیا سوچا، جو ہمیں بابا، جوتش، نجوم وغیرہ ہم نے جو سمجھایا وہی چیز ہمارے سمجھ میں آئی، ہمارے خیال میں آئی کہ ہاں ساری مصیبتیں تو آسمان کی وجہ سے ہیں، حالانکہ یہ سب فضول باتیں ہیں، لیکن ہمارے خیال میں کس نے ڈالا؟ یہ نجوم، جوتش لوگوں نے ڈالا، تو اس کی وجہ سے ہم نے کیا بنا لیا؟ فلاکت زدہ، یعنی فلاکت کا مارا، یعنی مصیبت کا مارا ہم نے فلک سے بنا لیا۔ پھر اس کو عربی لفظ سمجھ کر کیا بنا لیا؟ مفعول بنایا، مفعول یعنی مفلوق الحال، جس کے اوپر وہ مصیبت ہو، جو مفلوق الحال یعنی ایک دم بہت ہی بری حالت، غریب، حالانکہ اس کے ان معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ اس قسم کے ہزاروں عربی لفظ ہیں جو اپنے خاص معنوں میں ہماری زبان کے خاص لفظ ہو گئے، یہی حال فارسی کا بھی ہے۔ فارس کے بہت سے لفظ اور ترکیب میں نے بتایا آپ کو، گرامر، اصول، ایک رول، جن کو ہم نے اپنے ہندوستانی معنوں کے لیے ہندوستانی لفظ بنا لیا ہے۔ فارسی میں دان لگا کر ظرف بنتا ہے۔ ظرف یعنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ، کسی چیز کا برتن، جیسے خاندان یعنی زمین۔ ہندوستانی میں اس سے ہم نے 20 لفظ بنائے، جیسے پاندان، پان رکھنے کی جگہ، پان رکھنے کا برتن، اگال دان، اگلنے کی جگہ جس برتن میں اگلا جائے اسے، خاص دان، عطر دان، قلم دان، جوس دان، چائے دان، دودھ دان، شکر دان، روشن دان، سنگار دان، شمع دان۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ تصغیر کے لیے دان کو ہم نے کبھی دانی بھی کر دیا، یعنی دان کوئی بڑی چیز ہے تو اس کے لیے دان، لیکن ایک دم چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھنے کے لیے دان کو ہم نے کیا بنا لیا؟ دانی بنا لیا، چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے سرما دانی، گوند دانی، مچھر دانی، تلے دانی، اس طرح سے۔ آگے ہندوستانی نے یہی عمل ہندی اور سنسکرت کے لفظوں کے ساتھ کیا۔ ہندی اور سنسکرت کے لفظوں کو اپنانے کے لیے ان کی شکلیں بدلی ہیں، ان کو ہلکا کیا ہے، ان کی ترکیبوں سے نئے نئے لفظ بنائے ہیں۔ گنگا اور جمنا دریاؤں کے نام ہیں، 2 دریا کے نام کیا ہے؟ گنگا اور جمنا۔ سونے چاندی کے ملان سے جو نقاشی کی جائے وہ گنگا جمنی ہے۔ لفظ برہمن تھا جو ذرا بھاری تھا، اس کو ہماری زبان نے برہمن کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ برہمن بولنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن برہمن آسان ہے، تو اس کو ہلکا کر دیا گیا۔ اسی طرح گن کو گن کر کے اس کو ہلکا کر دیا گیا۔ برکھارت نے برسات کی شکل اختیار کی، یعنی برسات کو برکھارت بولا جاتا تھا، پھر اسے ہلکا کر کے کیا بنا دیا گیا؟ برسات کی شکل اختیار کی۔ وچار بچار ہو گیا اور سوچ بچار کے ساتھ بولا جانے لگا۔ آشا نے آس ہو کر یہ مثل کہلوائی کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، یعنی جو لفظ آشا تھا وہ کیا بن گیا؟ آس بن گیا۔ پھر آس سے پھر کیا ایک کہاوت مشہور ہوئی کہ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ اس طرح ہندی اور سنسکرت کے لا تعداد یعنی بے شمار لفظوں کو ہندوستانی نے ذرا ہیر پھیر سے اپنے رنگ میں رنگ کر ان پر نیا رنگ چڑھا دیا۔ غرض عربی، فارسی اور سنسکرت نسل کے ان ہندوستانی بچوں کی تعداد بے شمار ہے، اور ہر خود مختار زبان کو اس کا حق ہے کہ وہ دوسری زبان کے لفظوں کو اپنی رعایا بنانے کے لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ تو الحمدللہ آج 4تھا سبق تہنید ہم نے مکمل کر لیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مشقی سرگرمیاں حل کریں گے۔